اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایام عزا اپنی پوری تمکنت کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں منائے جا رہے ہیں، اور مومنین اکرام اور حسین کے ماننے والے شیعان علی ان ایام عزا سے مجالس سے کما حق استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو حادثے کے وقت انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اور عموماً وہ ایک صدمے کسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، اور اس پہ ایک غم، حزن و ملال کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے حالات و واقعات آگے بڑھتے ہیں اور کسی حد تک اس واقعے کی، حادثے کی، سانحے کی شدت اور حدت میں کمی آتی ہے تو انسان کی عقل اس حادثے کے بارے میں تفکر، تدبر کرنا شروع کرتی ہے، اور اس حادثے کے اسباب، محرکات، سازش، منصوبہ بندی، اثرات اور نتائج کا جائزہ لینا شروع کر دیتی ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ہم کربلا کے واقعات کو فقط ایک سامع کی حیثیت سے، ناظر کی حیثیت سے، تماشائی کی حیثیت سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کربلا سے حاصل ہونے والے سبق، نصیحت آموز باتیں اور نکتہ ہائے آفرین ان واقعات سے اپنے لیے چنیں، تاکہ اپنی زندگیوں کو امام حسین کی، اہل بیت کی زندگیوں سے متمسک کرتے ہوئے رضائے الہی کا حصول اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے ممکن بنا سکیں۔ چنانچہ اسی ہدف کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے کربلا سے حاصل ہونے والے پیغامات کا تذکرہ کریں گے، اور فی الحال یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے میں 10 پیغامات اور دوسرے حصے میں 10 پیغامات انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر مزید پیغامات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو آئیے ہم کربلا کے واقعے سے حاصل ہونے والے پیغامات، یعنی ہمارا موضوع ہے پیغام کربلا۔ امام حسین مظلوم کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور مدینے سے لے کے کربلا، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام اور پھر دوبارہ مدینہ۔ اس دوران کیا واقعات درپیش ہوئے، کن شخصیات کا امام کو سامنا کرنا پڑا، اور ان شخصیات کا امام حسین کے ساتھ رویہ کیا تھا، خود امام کا ان کے ساتھ کیا سلوک رہا، اور ہم اگر اس وقت ہوتے امام کے سامنے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا۔ اس وقت موجودہ حالات میں جب کہ ہم 1400 سال دور ہیں کربلا سے، تو ہمارا رویہ اس کربلا کے حوالے سے کیا ہے، اور کربلا کا جو ہدف تھا امام نے حاصل کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہم اس ہدف سے کتنے قریب ترین ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں اور کربلا سے حاصل ہونے والے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کربلا کا پہلا پیغام شجاعت۔ 27 رجب کی تاریخ مدینے میں حاکم شام کی موت کی خبر پہنچتی ہے۔ قاصد اپنے ساتھ ایک خط لے کر آتا ہے، اس کو
اس وقت کے گورنر ولید بن عتبہ کے سامنے رکھتا ہے۔ ولید بن عتبہ جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حاکم وقت اس دنیا سے چلا گیا، اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا گیا، اور خصوصی طور پر ہدایت کی کہ امام حسین مظلوم سے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت لینے میں پس و پیش سے کام لے تو خدا نخواستہ ان کی گردن اڑا دو۔ اس کے ساتھ وہ 2 اور شخصیات کا نام بھی لیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں رد عمل کے طور پہ امام حسین ولید بن عتبہ گورنر مدینہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ 2 افراد نہیں پہنچتے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فیس دا ریالٹی، فیس دا فیکٹ، یعنی حالات کچھ بھی ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں، اپنا موقف پیش کریں اور سامنے والے کا موقف سنیں، اور جو کچھ اپنی حیثیت میں سکت کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام نہ صرف دربار میں حاضر ہوتے ہیں بلکہ اپنا تعارف ببانگ دہل کرواتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اپنا تعارف کرواتے ہیں بلکہ یزید ملعون کو بے نقاب کرتے ہیں۔ نہ صرف یزید ملعون کو بے نقاب کرتے ہیں بلکہ اظہار غصہ کرتے ہیں اس حرکت پہ، اس مذموم سازش پہ کہ ان سے بیعت کیوں لی جا رہی ہے، اور پھر اپنا مدعا بیان کر کے دربار سے نکلتے ہیں۔ جب ان کے سامنے ولید بن عتبہ جو کہ اس وقت مروان بن حکم سابق مدینہ کا گورنر مشاورت کے لیے اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، سامنے پیش ہوتے ہیں، تو ولید بن عتبہ نہایت احترام کے ساتھ ان کے سامنے خط کا متن پڑھ کر سناتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں کہ آپ کی بیعت لی جائے، ورنہ مجھے آپ کے ساتھ سختی کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو امام نے پہلے تو کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد امام نے اپنا تعارف کروایا کہ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، کہ تم جانتے ہو ہم کون ہیں، یعنی ہم اہل بیت ہیں، معدن رسالت یعنی جہاں سے نبوت کا خمیر اٹھا ہے وہاں سے ہم بھی پیدا ہوئے ہیں اور اس دنیا میں آئے ہیں، وہ مختلف الملائکہ، اور ملائکہ کے آنے جانے آمد و رفت کی جگہ ہمارا ہی گھر ہے۔ اور پھر اپنا تعارف کروانے کے بعد یزید کا تعارف کروا کے کہتے ہیں وَيَزِيدُ رَجُلٌ فاسق، ایک یزید جو ہے فاسق فاجر شخص ہے، راکب الفجور شارب الخمور، یعنی فسق و فجور پہ ہر وقت مصر رہنے والا اور شرابی، قاتل النفس المحترمہ و معلن بالفسق، اور محترم معزز لوگوں کا قاتل۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فاسق و فاجر شخص بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے اور میں اس کے سامنے جو ہوں وہ بیعت کر لوں، مثلی یا لا یبایع مثلہ، کہ میں مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد وہ جانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس معاملے میں کل دن میں بات ہوگی۔ جب امام حسین مڑ کر دربار سے نکلنے والے ہوتے ہیں تو مروان بن حکم ولید بن عتبہ کے کان میں کہتا ہے کہ دیکھو حسین کو نہ جانے دو، اگر تم نے انہیں جانے دیا تو یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، فوراً ان سے بیعت لو ورنہ گردن اڑا دو۔ امام حسین کے کانوں میں جب یہ مروان کی سرگوشی پڑتی ہے تو وہ غصے سے پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یبن الزرقاء انت تضرب عنقی ام ہوا، اے ابن زرقاء کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ یعنی مروان ولید قتل کرے گا۔ کسی کو عرب کے ماحول میں اس کی ماں کے نام سے کنیت کے نام کنیت بحوالہ ماں مادر کے حوالے سے پکارا جائے تو یہ اس کی تذلیل ہوتی ہے، گویا آپ نے اس کے حسب نسب پہ شک کیا، اور یقیناً وہ اس قابل تھا کہ اس کو اس طرح پکارا جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کذبتا واللہ اثمتا، تم نے جھوٹ بولا اور تم نے جو ہے وہ بہت بڑا گناہ کیا۔ امام کے ان کلمات کی اور بے باکانہ رویے کی ہیبت اتنی ہوتی ہے کہ ولید بن عتبہ جو حالانکہ گورنر تھا، کزن تھا یزید کا،
ولید بن عتبہ کہ جس کا باپ عتبہ امام علی کے ہاتھوں مارا گیا تھا، تو وہ تو بہت زیادہ دشمن تھا امام حسین کا، وہ چاہتا تو موقع سے فائدہ اٹھاتا اور بیعت نہ کرنے پر گردن اڑا دیتا امام حسین کی، نعوذ باللہ، یا اپنے دل میں چھپی ہوئی کینہ پروری اور بغض کا انتقام لے لیتا، لیکن وہ بھی امام حسین کے اس جلال کے سامنے کچھ نہ کر سکا اور کپکپانے لگا، اور مروان بن حکم کو اس نے کہا کہ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک کے خزانے مجھے دے دیے جائیں تو بھی میں امام حسین کو نہیں قتل کروں گا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی بے باکانہ روش تھی، یہ شجاعت تھی جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے، اور لیڈر اور رہنما ایسا ہی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ اگر بھیڑوں کا لیڈر شیر بنا دیا جائے شیر کو، تو تمام بھیڑیں شیر بن جاتی ہیں، یا تمام گیدڑ شیر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح تمام شیروں کا لیڈر ایک گیدڑ بن جائے تو تمام شیر گیدڑ بن جاتے ہیں۔ تو اسلام نے جب انتخاب کیا رسول کے بعد جانشینوں کا، تو یقیناً ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو نڈر، جری اور بے باک اور شجیع تھے۔ ایک تو امام نے اس شجاعت کا مظاہرہ پہلے ہی دن کر دیا تھا، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں محل کے اندر پہلی ملاقات میں، پہلے انکاؤنٹر میں مارا جاؤں۔ تو یہ پہلا پیغام جو ہمیں ملتا ہے اپنی زندگی کے لیے، کہ حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، بہرحال کربلا سے زیادہ، امام حسین علیہ السلام سے زیادہ، ہمارے ائمہ سے زیادہ مخالفت تو کسی نے بھی نہیں سہی یا اس کا سامنا کیا۔ ہم تو پھر بھی ایک بہتر ماحول میں ہیں، ہمیں جو ہے وہ گردن اڑائے جانے کا خوف نہیں، جان مال عزت کا خوف نہیں، کسی حد تک، بلکہ بہت حد تک بہت محفوظ اور آرام دہ زندگی کے ساتھ ایام عزا ہم مناتے ہیں اور یزیدیت پہ لعنت بھیجتے ہیں، امام حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس نڈر اور بے باکانہ رویے کا اظہار کرتے اور لوگوں کو بتلاتے کہ ہم کس شخصیت، کس عظیم شخصیت کے ماننے والے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈیفینسو رویہ اختیار کریں، ہمیں اگریسو رویہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی ایک خیال اور احتیاط مد نظر ملحوظ خاطر رہے کہ ہماری غلط روش، غلط حکمت عملی سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، لیکن جہاں ممکن ہو وہاں ہمیں اپنے بے باکانہ رویے کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ وہ پہلا پیغام جو کہ کربلا کے واقعات سے ہمیں ملتا ہے۔ اب آئیے دوسرے پیغام کی طرف، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین بہت ہی خوبصورت نپے تلے فصاحت و بلاغت لیے ہوئے دو جملوں میں اس بات کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ کرائٹیریا آف اتباع، کرائٹیریا آف اوبیڈینس، اطاعت کیا ہونی چاہیے، اور وہ تھا مثلی لا یبایع مثلہ۔ تو دوسرا پیغام حقیقی رہنما، یعنی حقیقی رہنما کیا ہوتا ہے؟ جیسے امام نے کہا کہ میں اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں فرشتے آتے ہیں، یزید فاسق و فاجر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ برتر شخص کمتر شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، یا کمتر شخص کسی برتر شخص کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تو معاملہ فسق و فجور کا تھا، یعنی جو ہے یزید جو ہے وہ عدالت سے گرا ہوا، اس کی تو گواہی بھی قبول نہیں، لیڈرشپ اور رہنمائی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ایک کرائٹیریا دے دیا کہ جو شخص برتر ہے وہ کسی کمتر کی، جسے کہتے ہیں کہ اتباع نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو غدیر خم میں یہ اعلان کرنے کی جسے کہتے ہیں کہ اجازت دی تھی، حکم دیا تھا کہ تم اپنے جانے کے بعد مقرر شدہ افراد کی خصوصیات، ان کی اسمیات اور ان کا تذکرہ کر دو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں غدیر خم میں رسول اللہ حدیث ثقلین کا تذکرہ کرتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فإنہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ میں
اپنے پیچھے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اطرت۔ یہ دونوں ایک دوسرے، جو ان سے متمسک رہا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا جب تک مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات نہ کر لے، یا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی جب تک مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات نہیں کر لیں۔ یعنی یہ ایک نصی دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمیں اتباع رسول کے بعد ان 12 جانشینوں کی کیوں کرنی چاہیے، ہمیں علی کو بلا فصل خلیفہ کیوں ماننا چاہیے۔ پھر اگلے دور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ یا امیر اس شخص کو ہونا چاہیے کہ جو تمام عادات فضائل میں تمام لوگوں سے برتر ہو۔ تو رسول کے بعد تمام عادات، تمام فضائل، تمام تر علمیت، شجاعت، ثقافت، عبادت میں ہم علی اور اولاد علی کو پاتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین جیسی شخصیت رکھنے والا شخص کسی شخص کی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ امام اپنے وقت کا خدا کی طرف سے معین کردہ رہنما اور لیڈر ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس کی بیعت کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو لوگوں کی بیعت کرنی چاہیے۔ مولانا مودودی سے کسی نے سوال کیا کہ جب تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا مودودی نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ سوال الٹا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ جب امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو باقی لوگوں نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ تو مثلی لا یبایع مثلہ، امام نے نام نہیں لیا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یا حسن جو ہے حاکم شام کی بیعت نہیں کر سکتا، یا امام زین العابدین فلاں کی بیعت نہیں۔ مثلی یعنی مجھ جیسی صفات کا حامل شخص اس جیسی صفات کے حامل شخص سے بیعت کر سکتا، اس کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اس کو اگر مائکرو لیول پہ ہم دیکھیں تو تقلید کا مسئلہ بڑی آرام سے حل ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے سے بہتر شخص کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے اور اس کا حکم ماننا ہے، اور ضروری ہے کہ وہ شخص اعلم ہو، یعنی تمام علماء سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ اب خدا اور اس کا رسول تو متعین نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت وہ موجود نہیں ہے، تو ہم نے اپنی کوششوں سے جو طریقے دیے ہوئے ہیں اس سے خود معین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون عالم ہے۔ تو مثلی لا یبایع ایک کرائٹیریا، ایک میزان ہے کہ کس کو کس کی اتباع، کس کو کس کی اطاعت، کس کو کس کی جو ہے وہ تقلید کرنی چاہیے۔ تو یہ کربلا کا دوسرا پیغام کہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح رہنما کو منتخب کرنا چاہیے۔ پھر ہم تیسرے پیغام کی طرف آتے ہیں، ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد پہ۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کے وقت دن میں مروان بن حکم راستے میں امام حسین کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مانیے تو آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ تو امام نے کہا کہ کیا بھلائی ہے، وہ کیا چیز ہے جس کے لیے میں بیعت کروں؟ تو مروان کہتا ہے کہ اس میں دین اور دنیا دونوں کی فلاح ہے۔ امام جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، یہ اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب آپ جو ہے بہت بڑے نقصان سے دو چار ہوں یا آپ کی بات لوگ سننے سے آ رہی ہوں۔ پھر امام کہتے ہیں علی الاسلام السلام، کہ اس اسلام پر، تمہارے اسلام پر سلام۔ سلام کا مطلب یہ ہے خدا حافظ، سلام کا مطلب یہ نہیں کہ تم پہ سلامتی ہو، آؤ ہم بیٹھیں ہم دونوں ایک ساتھ چلیں، نہیں، علی الاسلام السلام۔ جیسے وما قرآن میں ہے وما خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم۔ سورہ یونس آیت نمبر 15۔ بڑا دلچسپ واقعہ زمین میں ہمیں ملتا ہے کہ بنو امیہ کا ایک شہزادہ تھا، وہ ایک دن دربار میں آ کر کہتا ہے کہ مولا علی سے میرا مناظرہ ہوا اور مولا علی نے خلافت کے باب میں ہماری دلیل کو تسلیم کر لیا اور ہم کو حق بجانب مان لیا۔ تو یہاں جو درباری بیٹھے ہوئے تھے وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے بھئی وہ کیسے؟ تو اس شہزادے نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا میں اور علی کسی دریا کے کنارے جا رہے ہیں اور ہم میں خلافت کے باب میں بحث ہوتی ہے، میں بھی دلائل دیتا ہوں، علی بھی دلائل دیتے ہیں، پھر علی ایک دم سے کہتے ہیں سلام علیکم اور یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نے جو ہے میری بات کو تسلیم کر لیا۔ تو وہ پھر اس
آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو بہت زیادہ بحث و تکرار میں نہیں پڑتے، ایک مرتبہ دو مرتبہ اپنی بات دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جب وہ نہیں تسلیم کرتا تو سلام کر کے بحث کو ختم کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہی جو ہے امام حسین نے کیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے، علی الاسلام السلام، اس اسلام پر سلام۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دو قسم کے اسلام تھے اس زمانے میں، ایک وہ اسلام جو حکومت وقت کے پاس تھا، جو اہل بیت کے خلاف تھا، اور دوسرا اسلام کہ جو اہل بیت کے پاس تھا۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے بعد سے یہ اسلام چلتا رہا، ایک اسلام اہل بیت کے حامل افراد کے پاس اور ایک اسلام اہل بیت کے مخالفین کے پاس، جس میں حکمران طبقہ پیش تھا، اور حکمران طبقے کے ساتھ جو ہے باقی افراد ہوا کرتے تھے۔ اور آج بھی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حکمران طبقے کے ساتھ چلتے ہیں اور جو فائدے کی والی بات ہوتی ہے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تو اسلام بظاہر دو حصوں میں ہے، ایک وہ اسلام اہل بیت کا اسلام اور ایک دوسرا اسلام جو اہل بیت کے مخالفین کا اسلام۔ اب اس میں دونوں میں مزید برانچز ہو جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ دو ہی اسلام ہیں، حقیقی اسلام اور باطل اسلام، جو بظاہر اسلام نظر آ رہا ہے لیکن اسلام نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی معاملہ سفر کربلا کے دوران امام حسین کے ساتھ پیش آیا کہ امام حسین جو ہے وہ سفر میں تھے مکے کے بعد کربلا کی طرف۔ ایک شخص نے امام سے پوچھا، امام جو قرآن میں ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 چیپٹر 17 ورس نمبر 71 کہ کل یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو شخص نے کہا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو امام دو قسم کے ہیں، ایک وہ امام ہے کہ جو صراط مستقیم کی طرف سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے اور اس کے ماننے والے جنت میں جاتے ہیں، اور ایک وہ امام کہ جو انسان لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں امام نے مزید آیت پڑھی کہ فریق فی الجنہ و فریق فی العسرہ، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جنت میں ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے، مشکل میں ہوں گے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7 چیپٹر 33 ورس نمبر 7۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج بھی دنیا میں ایسے اسلام کے حامل افراد ہیں جو حقیقت میں اسلام نہیں ہے، بظاہر ان کی داڑھی ہے، بظاہر سر پہ عمامے ہیں، بظاہر ابا قبا ہے، بظاہر جو ہے وہ اسلام کے نام لیوا ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام کے بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ امام زمانہ کے زمانے میں جب ان کو اللہم صلی علی جب ان کا ظہور ہوگا تو ان کا مقابلہ دو افراد سے ہوگا، ایک تو دجال اور ایک سفیانی کا لشکر۔ دجالی لشکر وہ لشکر جو کہ دنیا پرستی میں ڈوبا ہوا ہوگا، دین کا مخالف ہوگا، دین داری اسلام کی کوئی نشانی علامت نہیں پائی جائے گی اس میں۔ لیکن دوسرا ایک اور لشکر ہوگا جس کو ہم سفیانی کا لشکر کہتے ہیں، جو بظاہر مسلمان نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ بظاہر مسلمان لوگ ہوں گے، لیکن وہ اپنے سوا سب کو کافر کہیں گے، حتیٰ کہ امام زمانہ کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے لڑائی کریں گے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ بظاہر جو ہے لوگ تکفیریت کا اور شدت پسندی کا لبادہ اوڑھے ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو آج بھی اور اس سے پہلے بھی خوارج کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں خوارج ایک قوم موجود تھی کہ جس کے لیے خود رسول نے کہہ دیا تھا کہ جن کی قرت کے سامنے تمہاری قرت ہیچ ہوگی اور جن کی نماز کے آگے تمہاری نماز ہیچ ہوگی، یعنی ان کی نماز کے آگے تمہاری نماز ہیچ ہوگی، ان کی قرت سن کر تم اپنی قرت کو ہیچ سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو ولایت امیر المومنین یا ولایت اہل بیت کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی روزے رکھ لے۔ جو چھٹے امام کے پاس جو شخص آیا جو اس نے کہا کہ میرا پڑوسی ہے وہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے، تو امام نے کہا کہ اگر کوئی شخص مستلزم اور نشان ابراہیم، مقام ابراہیم کے درمیان 1000 سال تک مثلا یا بڑے عرصے تک عبادت کرے
اور یا جو ہے وہ قبر رسول اور حجرہ رسول منبر رسول کے درمیان 1000 سال تک عبادت کرے، پھر صفا مروہ کے درمیان بے جرم و خطا مارا جائے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، حتیٰ کہ اس کی خوشبو 500 سال یا 2000 سال سے دور تک آتی ہے۔ تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا اگر وہ ہماری ولایت پہ یقین نہیں کرتا۔ تو اسلام بظاہر ظاہر کرنے والے کہ ہم مسلمان ہیں، یاد رکھ لیے ہمیشہ ہر دور میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، جو حقیقی اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے وہ جنت میں لے جانے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے، اور جو اہل بیت کے مخالفین ہیں وہ لوگ ہیں جو جہنم کی، انتشار کی، تفرقہ بازی کی اور گمراہی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو پہلا پیغام شجاعت، دوسرا پیغام حقیقی رہنما یا رہنما کی صفات، تیسرا پیغام جو ہے وہ حقیقی اسلام۔ آئیے چوتھے پیغام کی طرف، درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔ چوتھا پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب مولا حسین مدینے سے نکلتے ہیں تو وہ قبر رسول کے پاس جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، بچے کی طرح بلکتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نانا آپ نے ایک امانت اپنی امت کی سپرد کی تھی، آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا۔ گویا آپ اشارہ کر رہے ہیں سورہ شورى آیت نمبر 23 چیپٹر 42 ورس نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت یعنی شدید محبت، ایسی محبت کہ جس کا اظہار کو چھپانا، یعنی جس کا چھپانا ناممکن ہو، جس کا اظہار بالکل جو ہے وہ ضروری ہو جائے۔ جیسے گلاس جب ہم بھرتے ہیں تو بھرنے کے بعد وہ لبالب جب لبریز ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھلک جاتا ہے، تو اتنی محبت کہ جس کا اظہار جو ہے وہ ضروری ہو جائے، جس کا چھپانا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک شکوہ کیا، ایک جسے کہتے ہیں گلہ کیا کہ دیکھیں آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا، اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ اور یہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے خاندان والوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا ستم ڈھائے گئے کہ بی بی کو رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مولا علی کی قبر کو چھپایا گیا جو چھٹے امام کے دور میں جو منکشف ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشباب اہل جنہ میں امام حسن مجتبیٰ کی جو میت پہ تیر برسائے گئے، اور پھر ہم خود مولا حسین کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جنازہ تیروں پہ۔ تو یہ وہ قرابت دار تھے بالکل انیشیل شروع کے، کہ جس کے بارے میں تو بالکل وضاحت ہے، اگر ہم قرابت دار نہ بھی سمجھیں تو حسن و حسین سید الشباب اہل جنہ، اگر ہم قرابت دار نہ سمجھیں تو بھی سیدۃ النساء العالمین بی بی زہرا، ہم قرابت دار نہ سمجھیں تو مولا علی قاسم النار والجنہ۔ تو اسی بنیاد پر اگر ہم ان کا عزت و احترام کر لیتے یا امت کر لیتی تو کیا جاتا؟ نہ صرف یہ کہ عزت و احترام نہ کیا گیا بلکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اور یہ خود مولا حسین نے جا بجا اپنے خطبات میں اظہار کیا کہ پہلے تو یہ ہمارے حق کو کھا بیٹھے، ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا، پھر اس کے بعد ہماری بے حرمتی کی، بے عزتی کی، اور اب میری جان کے در پہ ہو گئے۔ تو عزت، مال، ناموس جو ہے وہ تمام کے تمام اہل بیت کے، جسے کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں نے لینا شروع کیے، ضبط کرنا شروع کیے، یا شب خون جو ہے وہ مارنا شروع کیا۔ تو یہ وہ امانت تھی کہ جو رسول اللہ نے دی تھی اپنی امت کو کہ اس کو سنبھال کے رکھنا۔ بلکہ امانت کیا تھی؟ یہ تو روشنی کا مینار تھے کہ جن کی وجہ سے ہم صراط مستقیم پر رہتے، تو ہم نے تو وہ خود روشنی جو ہے اپنے ہاتھ سے بجھا دی، وہ شمع جو ہے وہ گل کر دی۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواب میں ہی، یعنی وہ سو جاتے ہیں رسول اللہ سے گلہ کرتے کرتے، تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھتے ہیں کہ اے حسین، تم جنت کے کچھ درجات کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک شہادت کے عظیم مرتبے پر نہ پہنچو۔ یہ ہے 5واں پیغام، بہشت کا اعلیٰ درجہ۔ اور حدیث میں جا بجا آیا ہے
کہ اللہ سے فقط جنت نہیں مانگو بلکہ جنت کے اعلیٰ درجات مانگو، اور جنت کا اعلیٰ درجہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں پڑوسی اہل بیت ملے۔ مولا حسین کئی مرتبہ کئی مقامات پر دعا کر چکے ہیں، اکثر لوگوں کی شہادت مسلم بن عقیل کی مثلا یا میسر کی یا دیگر افراد کی سنتے تو کہتے تھے کہ اے اللہ ہمارے شیعوں کو ہمارے ساتھ جنت میں قرار دے۔ تو بہشتی اعلیٰ درجات کیا ہیں؟ وہی ہیں جو رسول کے ہیں، وہی ہیں جو اہل بیت کے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی بہشت کے اعلیٰ درجات کی جو ہے وہ تقاضا کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے امام حسین کے جانثاروں کی طرح قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پانچواں سبق جو ہمیں کربلا کے میدان سے ملتا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ مکے سے نکلتے ہیں، محمد حنفیہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ محمد حنفیہ کو وہ وہاں پر رہنے کا کہتے ہیں اور ایک وصیت نامہ ان کے سپرد کرتے ہیں۔ وصیت نامے میں جو اہم ترین جملہ بہت سارے جملوں میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ یہ بے عین ہی سورہ آل عمران آیت نمبر 110 چیپٹر 3 ورس نمبر 110 کی تفسیر ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کہ جس کو لوگوں کے لیے لایا گیا ہے میدان میں، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ خود امت محمدی کی ذمہ داری ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، فرداً ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ اور جب خود امت کی، ہر امتی کی ذمہ داری ہے تو یہ خود امام کی، اس امت کے ذمہ داری کیوں نہیں ہوگی؟ چنانچہ امام نے نکلتے وقت واضح طور پر یہ اشارہ دے دیا کہ میں نکل رہا ہوں کسی دنگا فساد، لڑائی جھگڑے، کسی حکومت کی لالچ میں نہیں، بلکہ میں تو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اريد آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی ہم بھی اس مقصد کے لیے قربانی دیں۔ ہم گھر میں ہیں، ہم آفس میں ہیں، ہم مدرسے میں ہیں، ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں ہیں، بازار میں ہیں، جہاں تک ہو سکا۔ اب اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی 3 منزلیں، 3 جو ہے مراحل ہو سکتے ہیں۔ کم ترین مرحلہ یہ ہے کہ انسان دل میں برائی کو برائی جانے، اچھائی کو اچھائی جانے۔ اس سے بہتر دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان زبان سے کہے کہ بھئی یہ بات بری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یا یہ بات اچھی ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ جیسے شادی بیاہ کی تقریبات میں کچھ لوگ اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے ہاتھ سے، بزور طاقت، یعنی جو شخص مثلا گھر کا رئیس ہے، ولی ہے، وہ اگر گھر میں موجود خواتین کو پردہ کروا سکتا ہے یا موسیقی رکھوا سکتا ہے، یا گھر میں غیبت یا جھوٹ جو بولا جا رہا ہے، کی جا رہی ہے غیبت، اس کو رکھوا سکتا ہے، اس کو رکھوانا چاہیے۔ ایک آفس کا باس ہونے کے ناطے اپنے آفس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کروا سکتا ہے یا شروع کروا سکتا ہے، اور جب لوگ دیکھیں گے میرے باس کو یہ پسند ہے تو وہ خود بھی، ہم ایک ایسے باس کو جانتے ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز کو جب وہ آتے ہیں آفس میں تو پہلے سورہ یاسین پڑھواتے ہیں، سب لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں امپلائیز ان کے، اور پھر جو ہے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آکورڈ لگے گا، برا لگے گا، عجیب سی بات ہے، یہ تو نارمل ہوتا ہی آیا ہے۔ اس کے لیے بھی پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، طریقہ کار ہے۔ اگر مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ یہ عمل کیا جائے تو ہر شخص کسی نہ کسی طور پہ 2 3 4 10 افراد کا رئیس ہوتا ہے۔ بھائی سے ٹیچر مثلا، بچے آپ کی بات مانتے ہیں، ماں ہونے کے ناطے آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کے جو ہے وہ پابند ہوتے ہیں بات کی ماننے کے۔ بہت ساری چیزیں ہم بچوں کو دلاتے ہیں، دلانے سے پہلے اگر ہم یہ شرط لگا دیں کہ بھئی تم اولی وقت نماز پڑھو گے، نماز شب پڑھو گے، ٹی وی پہ فضولیات نہیں دیکھو گے، انٹرنیٹ پہ ٹائم نہیں ضائع کرو گے، تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔
تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت کی ذمہ داری ہے قرآن کے مطابق، اور یہ ذمہ داری امام حسین نے یاد دلائی کہ دیکھو لوگ غافل ہو گئے، اس ذمہ داری سے میں آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہوں اور تمہارے سامنے اس کو ادا کرتا ہوں، اس میں میری جان چلی جائے گی، میں جو ہوں قربان ہو جاؤں گا، بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہوگا، لیکن تم اس کو اپنے طور پہ جاری رکھنا۔ تو یقیناً بہت سارے کام بہت آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ فکر ہو اور ہماری توجہ اس طرف ہو۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔ اس کے بعد جب امام مکے سے نکلتے ہیں تو اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جو آیت قرآن میں سورہ قصص آیت نمبر 21 چیپٹر 28 ورس نمبر 21 میں موسیٰ علیہ السلام کی روانگی مصر پر دلالت کرتی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس وہ اپنی قوم کے پاس سے نکلے اس حالت میں کہ وہ خائف تھے، ناراض تھے، قال، اور انہوں نے کہا رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کو کیوں منتخب کیا؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی حالت بھی وہی تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی آیت تھی، موسیٰ حالت تھی، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جو ہے جگہ، اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ رہے تھے، اپنا شہر اپنا وطن کسی کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، مجبوراً چھوڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیوں چھوڑا؟ کہ وہاں کے لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے۔ اچھا، ایک فرق ہے موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے امام حسین کے چھوڑنے میں اپنے وطن کے، کہ موسیٰ علیہ السلام چھوڑ رہے تھے کیونکہ لوگ فرعون کے ماننے والے تھے، اس کو خدا مانتے تھے، مشرک سے، بت پرست تھے، جبکہ امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے اس حالت میں کہ تمام کے تمام مدینے کے رہائشی اللہ رسول کے ماننے والے تھے، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی مشرک۔ اچھا، خود رسول کے بارے میں بھی اگر دیکھ لیں آپ، 13 سال وہ مکے میں گزارتے ہیں، اور 13 سال بعد جب وہ ان کی بات نہیں مانتے تو چند گنے چنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ چھوڑتے ہیں۔ تو کن لوگوں سے خائف ہو کے مکہ چھوڑا؟ مشرکوں سے، کافروں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی مشرکوں اور کافروں سے خائف ہو کے مصر چھوڑا، رسول اللہ نے بھی مشرکوں اور کفار سے خائف ہو کے مکہ چھوڑا۔ لیکن رسول اللہ کے نواسے امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو اپنے ہی لوگوں سے خائف ہو کے، مدینہ میں کے تمام لوگ مسلمان تھے، ان لوگوں سے خائف ہو کے چھوڑا۔ تو یہ ایک بہت بڑی، جسے کہتے ہیں کہ افسوسناک بات ہے، بے اعتنائی، بے وفائی، بد عہدی، اور قرآن کی آیت مبدت سے بالکل صریح انحراف ہے کہ اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین مظلوم کو، کہ جن کو وہ کندھوں پہ سواری کرایا کرتے تھے، اپنے سینے سے چمٹاتے تھے، ان کے گلے کا بوسہ لیا کرتے تھے، ان کو اپنے ہی مدینے سے رخصت، مہاجرت یا ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ آیت تھی جو امام حسین کے زبان پہ تھی۔ اور جب امام نکل رہے تھے مدینے کے لیے تو کسی معلوم مقام پر تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کبھی چلے مقام، اگر ان لوگوں کو نہیں معلوم تو تاریخ میں معین ہے مدین، کہ وہ مدین گئے تھے مصر کے بعد، 10 سال وہاں سے شعیب علیہ السلام کی شاگردگی میں رہے، پھر دوبارہ واپس آئے۔ جب دوبارہ واپس آئے تو لوگوں کو ان کی اہمیت کا، حیثیت کا اندازہ ہو گیا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تو یہ ہے 7واں پیغام غیبت، کہ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ مصریوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ناقدری کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے چھین لیا۔ مکے والوں نے رسول اللہ کی ناقدری کی، اللہ نے مکے والوں سے رسول کو چھین لیا، مدینے والوں کو دے دیا جنہوں نے خوش آمدید کہا۔ اسی طرح اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے، دوسرے، تیسرے، پھر مسلسل 11 وارثین محمد کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، 11 کے 11 کی ناقدری کی گئی، 12واں اللہ تعالیٰ نے چھین لیا اور اس کو غیبت میں ڈال دیا۔ مصیبت تو یہ کہ ہمیں معلوم نہیں، کم از کم
موسیٰ علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ وہ مدین میں ہیں، یا رسول اللہ کو معلوم تھا کہ وہ جو ہے مدینہ جا رہے ہیں، یا خود امام حسین کے بارے میں بعد میں تو پتہ چل گیا تھا کم از کم کہ مکے گئے، مکے سے کربلا گئے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، سب سے زیادہ بدنصیبی ہماری ہے کہ ہم نے، اور یہ ہم مستحق ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس سزا کے کہ ہم نے 1 نہیں 2 نہیں اللہ کے 11 جانشینوں کی بے قدری کی ہے. تو امام حسین جب یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں تو لوگوں کو آگاہ کرواتے ہیں، لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھو جس طرح موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کی ناقدری کی اور موسیٰ چھوڑ گئے، تم لوگوں نے میری ناقدری کی، میں تم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جس طرح رسول کی قوم نے رسول کی ناقدری کی، رسول نے ان کو چھوڑ دیا. اور اب امام زمانہ اپنی غیبت میں گویا پکار کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے میری بے قدری کی بھی، اس لیے تو میرا ظہور نہیں ہو رہا. آج تم میری قدردانی کرو تو آج میرا ظہور ہو جائے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ. جب امام حسین مکے میں داخل ہوتے ہیں تو اسی سورہ قصص کی 21ویں آیت کے بعد اگلی آیت 22ویں آیت پڑھتے ہیں، چیپٹر 28 ورس نمبر 22، اور وہ کیا ہے؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ، کہ وہ جب تک متوجہ نہیں ہوئے کس طرف؟ مدائن کی طرف. اور پھر وہاں انہوں نے کہا قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے ان قریب سیدھی راہ دکھا دے گا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بعض اوقات آپ ایک کثیر تعداد کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، دوست احباب کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کہاں جاؤں گا، میرا کیا بنے گا، سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے، میں دیندار ہوں یا میں شیعان علی میں سے ہوں، لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو یاد رکھیں، سواء السبیل، ان یہدینی ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ سواء السبیل، ایک سیدھی راہ کی طرف متعین کرے گا. اور یہی بات رسول اکرم نے عمار یاسر کو کہی تھی کہ اے عمار، اگر تم دیکھو کہ لوگ ایک طرف ہیں، تمام لوگ، اور علی ایک طرف ہیں، تو تم علی کی راہ کو اپنانا. اور یہی وجہ ہے کہ عمار یاسر نے جنگ صفین میں اس گروہ کو اپنایا، اس گروہ کے ساتھ جنگ کی کہ جو علی کا گروہ تھا. اور یہ بات واقعی ثابت ہو گئی کہ جب عمار یاسر کو قتل کیا گیا تو شور غلغلہ بلند ہوا اور لوگوں نے کہا کہ عمار یاسر قتل ہو گئے. رسول کی حدیث تھی کہ عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. چنانچہ ثابت ہو گیا کہ باغی گروہ کون ہے اور صحیح گروہ کون ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. تو اگر آپ پریشان ہیں کہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، حدیث میں روایت میں آیا ہے کہ لوگوں کی خوف کی وجہ سے حق کو نہ چھوڑو، کیونکہ لوگ نہ تو تمہارا رزق کم کر سکتے ہیں نہ تمہاری عمر، یعنی نہ وہ تمہارے رزق کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ کم کر دیں اور تم جو ہے بے روزگار ہو جاؤ یا غریب ہو جاؤ، نہ وہ تم کو قتل یا مار سکتے ہیں جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو جب بھی آپ کو پریشانی ہو اور اس بات کا خدشہ ہو کہ میں جو ہوں وہ اکیلا رہ جاؤں گا، تو آپ بس یہ دیکھیے کہ کیا میں حق پر ہوں. اگر میں حق پر ہوں، بلکہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر حق پر ہونے کے باوجود تمہاری مخالفت میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے. امام حسین علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حق پر ہوتے ہیں، لیکن حق پر ہونے کے باوجود ان کی مخالفت میں اضافہ ہوتا ہے. اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ گلا کاٹنے کی، شہید کرنے کی نوبت آ جاتی ہے. کربلا جیسا سانحہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر امام حسین کو وہ درجات ملے جن کی خوشخبری رسول اللہ نے خواب میں دی تھی کہ تم جنت کے کچھ درجات ایسے ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے جب تک شہادت کے مرتبے پر فائز نہ ہو جاؤ. تو یہ وہ سواء السبیل ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ ہے کربلا کا 8واں پیغام. 9واں پیغام کربلا کا کیا ہے؟ اکثریت کی طرف نہ جائیں. اکثریت کے بارے میں قرآن میں 80 سے زیادہ مقامات پر کہا گیا ہے
بل اکثرهم لا یعقلون بل اکثرهم لا یعلمون بل اکثرهم لا یفلحون، کہ اکثریت نہیں جانتی، اکثریت فلاح پر نہیں ہے، اکثریت تعقل یا عقل استعمال نہیں کرتی۔ بلکہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ اے رسول اگر تم اکثریت کا کہنا مانو تو یہ اکثریت تمہیں گمراہ کر دے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کوفے والوں کی حالت، 1 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل مجاہدین یا سپاہی یا جنگجو افراد مدینہ کوفہ کو بساتے ہیں، تو یہ تمام لوگ شیعان علی میں سے نہیں تھے، لیکن جب مولا علی خلافت کے زمانے میں اپنا دارالخلافہ کوفہ بناتے ہیں تو یہ تمام لوگ علی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے کسی اور حکومت کے ساتھ، اب علی کی حکومت کے ساتھ۔ جب علی اور حاکم شام کا معاملہ ہوتا ہے تو یہی لوگ اپنا وزن حاکم شام کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان وجود میں آتی ہے۔ پھر مولا علی کے بعد امام حسن آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مولا حسن سے جو ہے وہ غداری کی جاتی ہے، مال و اسباب لوٹا جاتا ہے، حتیٰ کہ مسلح تک چھین لیا جاتا ہے، مذل المومنین نعوذ باللہ ان کو کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور لوگ اپنا وزن جو ہے دوبارہ امام حسن سے ہٹا کر حاکم شام پہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر یزید کے زمانے میں جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ پھر امام کو پکارتے ہیں، پھر جو ہے امام کے شیعان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ تصدیق نامہ لکھیں، دستخط کریں اور امام کو بلائیں، ہم پیشوا اور رہبر کے انتظار میں ہیں۔ پھر جو ہے امام کو بلایا جاتا ہے، لیکن جب ابن زیاد آ کر ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ دوبارہ توڑتا ہے، شدید جسے کہتے ہیں ظلم کرتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ امام جو ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور پھر جب امام کو شہید کر دیا جاتا ہے تو پھر اپنے اوپر افسوس کرتے ہیں، لیکن جب حجاج بن یوسف آتا ہے تو پھر دوبارہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ الناس دینو علی دین ملوکہم، کہ لوگ جو ہے وہ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جہاں وہ دیکھتے ہیں پلڑا بھار رہی ہے اس طرف ہو جاتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ سے پہلے یہی کفار، یہی مشرکین جو ہے وہ ابو سفیان بن امیہ کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ پر جب ان کو یقین ہو گیا کہ ابھی رسول اللہ ہی اب جو ہے وہ اس کو چلائیں گے، کنٹرول کریں گے، فتح کریں گے، تو ہم دیکھتے ہیں آیت اترتی ہے جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو لوگ فوج در فوج کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ اس لیے داخل ہو رہے ہیں کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب فتح جو ہے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ امام حسین کے ساتھ بہت سارے لوگ چلتے ہیں، لیکن عین مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت لوگ آپ سے جدا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی فتح یقینی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ الناس دینو علی ملکہم، کہ لوگ حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی کیونکہ ان سے ان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے، اور جب فائدہ نہیں ملتا، ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اکثریت کو نہیں دیکھنا ہے، ورنہ آج کل ہم دیکھیں 7 ارب کی آبادی ہے، 7 ارب کی آبادی میں 1 ارب مسلمان ہے، 1 ارب مسلمان میں بھی 33% 1/3 شیعان علی ہے۔ تو اقلیت حق پرستوں کی ہے اور اکثریت جو ہے باطل پرستوں کی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حق کس طرف ہے۔ جیسے ابھی ہم نے فرمایا کہ ایک شخص بھی اگر حق کی طرف ہو، جیسے کہ علی کو میزان بنایا گیا، علی ایک طرف ہوں، باقی تمام لوگ دوسرے، تم علی کو جو ہے وہ فالو کرو۔ تو یہ ہے جسے کہتے ہیں کہ نواں پیغام۔ 10واں پیغام یہ ہے حرمت کعبہ۔ دیکھیں بہرحال امام کی عزت حرمت کتنی ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال جو بیت اللہ ہے اس کی اپنی حرمت اور عزت تھی۔ جب عبداللہ بن زبیر نے امام کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ عراق نہ جائیں، یا جسے کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، تو امام نے کہا کہ میں مکے میں ٹھہرنا نہیں چاہتا، اگر میں مکے سے 1 بالشت باہر قتل کیا جاؤں بہتر ہے کہ میں مکے سے 1 بالشت اندر قتل کیا جاؤں، اگر میں مکے سے 2 بالش باہر قتل کیا جاؤں تو بہتر ہے کہ میں مکے سے 1 بالش دور قتل کیا جاؤں، یعنی جتنا میں دور ہوں گا اتنا بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ میں فرات میں دفن کیا جاؤں، فرات کے کنارے بنسبت اس کے کہ میں مکے میں دفن کیا جاؤں، اگر میں کسی بل میں بھی چھپ جاؤں گا تو بھی یہ لوگ مجھے قتل کر کے دم لیں گے۔ تو امام کو حرمت کعبہ کا باس تھا۔ امام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے میرے بابا نے خبر دی ہے کہ کعبہ کی حرمت ایک مینڈھے کی وجہ سے پامال ہوگی۔ مینڈھا یعنی بھیڑ، یعنی ایک شخص کو وہاں مینڈھے کی طرح، بھیڑ کی طرح ذبح کیا جائے گا۔ مکھی مچھر مارنا بھی حرام ہے کعبے میں،
تو بہتر یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر جیسے امام حسین نے یہی کیا، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حاجیوں کی بھیس میں لوگ موجود ہیں تو وہاں سے وہ چل دیے۔ تو امام نے کہا کہ یہاں پر میرے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، چنانچہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور میں نہیں چاہتا میں وہ بھیڑ بنوں، وہ میڈھا بنوں کہ جس کو قتل کیا جائے گا، جس کے قتل کی وجہ سے حرمت کعبے کی پامال ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کعبے کی حرمت 2 مرتبہ پامال ہوئی۔ ایک دفعہ تو یزید کے دور میں حسین بن نمیر نے واقع ہرہ مدینہ کی بے حرمتی کی، اور پھر کعبے پر دھاوا بولا گیا، منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا اور کعبے کی دیوار کو ڈھایا گیا۔ دوسری مرتبہ عبد الملک بن مرمار کے دور میں جب حجاج بن یوسف کو بھیجا گیا، جب اس نے کوہ ابو قبیس میں منجنیق جو ہے وہ رکھ کر کعبے پہ پتھر برسائے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پورا کعبہ منہدم ہو گیا تھا، پھر دوبارہ جو ہے اس کی تعمیر کی گئی۔ تو دیکھا آپ نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا گیا، اور رسول کی حدیث جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو، امام حسین نے مکے کو چھوڑا تاکہ مکے کی حرمت پامال نہ ہو۔ حالانکہ 8 ذی الحج تھی، یوم ترویہ، 9-10 ذی الحج، حج تو شروع ہونے والا تھا اگلے دن سے۔ تو امام نے یہ نہیں سوچا کہ میری عبادت میں کمی ہو جائے گی، امام نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ نماز پڑھیں، اللہ چاہتا ہے کہ نہیں آپ جو ہے حج کریں، آپ حج کرنے پہنچ جائیں، اللہ کہتا ہے نہیں حج کو کینسل کیا جائے، منسوخ کیا جائے، کربلا میں جا کے تلوار نکالو، تو آپ تلوار نکال لیتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ تلوار کو نیام میں رکھ لو، ظہر کا وقت ہو گیا نماز پڑھنی ہے، تو آپ تلوار کو نیام میں رکھ کر مہلت مانگتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ ابھی عصر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، پھر آپ نیام میں تلوار رکھ لیتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، کہ نفس مطمئنہ اللہ کی طرف چل، جب اس کی جنت میں داخل ہو جا، کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں عابد نہیں بننا، عبد بننا ہے۔ عابد کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، نمازوں کو گننے والا، سپاروں کو شمار کرنے والا، میری کتنے نمازیں، کتنی جو ہیں وہ سپارے ہو گئے، یا میرے کتنے حج ہو گئے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ کا غلام ہوتا ہے، اگر اس کو کہا جائے نماز پڑھو تو نماز پڑھتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں تلوار نکالو تو تلوار نکال لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں حج نہیں کربلا کی طرف چلو۔ تو امام حسین نے وہی کچھ کیا کہ جو رضائے الہی تھی۔ تو یہ امام کا سفر انشاءاللہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے حاصل ہونے والے سبق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ 10 اسباق ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ اپنے سفر کی طرف اور امام حسین کے واقع کربلا سے حاصل ہونے والے پیغامات کی طرف چلیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔